إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معزز حاضرین اور محترم سامعین، ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور سارے جہان کا رب ہے. اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. آئیے منہج سلف کو سمجھیں. اس موضوع کے تحت آپ کے بیچ میں دو خطبہ جمعہ دیا جا چکا ہے، اور ان دونوں خطبوں میں جو موٹی بات آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ منہج کیا ہے اور سلف کیا ہے، اور اب آگے سلف کا اصطلاحی معنی آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ اس سے مراد کون ہے. منہج کے بارے میں آپ نے سنا کہ واضح کشادہ راستہ جس میں کوئی کجی نہ ہو، کوئی کنفیوژن نہ ہو. اور منہج یہ فہم کے اوپر قائم ہے یا فہم سے بنا ہوا راستہ ہے. اور فہم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی لفظ کے صحیح معنی کو سمجھ لینا، صحیح مراد تک پہنچ جانا. اور جب ہم قرآن و حدیث کی بات کرنے لگے ہیں تو فہم کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن یا حدیث کا صحیح معنی کیا ہے اس کو جان لینا، یہ فہم ہے. اور فہم اللہ کا ایک انعام ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اور سلف کے بارے میں آپ نے سنا کہ آپ کے رشتہ دار جو آپ سے پہلے مر گئے وہ آپ کے سلف ہیں. لیکن جب ہم دین کی روشنی میں بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہر پہلے مر جانے والا سلف سے مراد نہیں ہوتا، بلکہ نیک لوگ جو پہلے چلے گئے وہ سلف، یعنی ایک صفت اس کی پوشیدہ رہتی ہے، سلف صالحین بولتے ہیں، پہلے مرنے والے نیک لوگ. اور ان دونوں کو جوڑنے کے بعد مطلب یہ بنے گا منہج سلف، یعنی پہلے نیک لوگ جو مر گئے ان کا راستہ. اب قرآن و حدیث کی روشنی میں کن لوگوں کو سلف صالحین کہا جائے گا، جن کے راستے پہ چلنا ہے.
اس سلسلے میں قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ والذی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پہلے جو لوگ اسلام قبول کیے، السابقون سبقت کرنے والے، الاولون پہلے لوگ، من المہاجرین والانصار مہاجر میں سے اور انصار میں سے. یہ مہاجر اور انصار کون ہیں؟ یہ صحابہ ہیں، جن لوگوں نے اپنا علاقہ، کنبہ، قبیلہ، خاندان، دولت سب کچھ چھوڑ دیا اور مدینہ ہجرت کر کے چلے آئے، وہ لوگ مہاجرین ہیں. اور مدینے میں ہجرت کر کے آنے والوں کی جن لوگوں نے مدد کی ہر طریقے سے، وہ لوگ انصار ہیں. تو صحابہ کرام کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ مہاجرین اور انصار میں سے جنہوں نے سبقت کی اور پہلے اسلام قبول کیے وہ لوگ. اب آگے اور بات کیا ہو رہی ہے؟ والذین اتبعوهم باحسان، اور ان صحابہ کی، مہاجرین اور انصار کی، جن لوگوں نے پیروی کی، بے احسان، احسان کے ساتھ، یعنی خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ. تو یہ تین طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہوا. صحابہ کی دو قسم بیان کی گئی، مہاجر اور انصار. اور تیسری قسم وہ لوگ جو لوگ بھی صحابہ کے ان دونوں قسموں کے راستے کو اپنا لیں، ان کی پیروی کر لیں. یہ تین قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ آگے اعلان کر رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سب سے راضی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور یہ سب اللہ سے راضی ہو گئے. اور اللہ نے راضی ہونے کے بعد ان کے لیے جو انعام تیار کر رکھا اس کے بارے میں آگے کہا، وَأَعَدَّ لَهُمْ، ان سب کے لیے، صحابہ کی دونوں قسم کے لیے اور صحابہ کی جن لوگوں نے پیروی کی تیسری قسم، ان سب کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے جنات، باغات، تجری تحتها الانہار، جن باغات کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور یہ سب لوگ، تینوں قسم کے لوگ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی. اب آئیے اس میں جو تیسری قسم کا تذکرہ ہوا ہے اس کا دائرہ ذرا سمجھ لیا جائے. صحابہ میں سے جن لوگوں نے، انصار اور مہاجرین میں سے سبقت کی اور پہلے اسلام قبول کیا، اللہ تو ان سے راضی ہے. اور جو لوگ ان کی پیروی کریں، ان کے راستے پہ چلیں، ان کے نقش قدم پہ چلیں، ان سے بھی اللہ راضی ہے. یہ نقش قدم پہ چلنے والے کون لوگ ہیں؟ کیا کسی زمانے تک محدود ہیں؟ علماء نے اس کو قیامت تک دراز کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب حد بندی نہیں کی ہے، عام رکھا ہے کہ جو لوگ بھی صحابہ کے راستے کو اختیار کر لیں، تو قیامت تک جو لوگ بھی صحابہ کے راستے کو اختیار کریں گے وہ سب تیسری قسم میں شامل ہیں. آج کے دور کے لوگ بھی شامل ہیں، آج کے دور کے بعد کے لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے. شرط یہ ہے کہ صحابہ کے راستے کو اختیار کریں اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ. ایک تو یہ بات ہو گئی. اب اس کے ساتھ ایک حدیث کو جوڑ لیجیے جو آپ کے سامنے ہر خطبہ جمعہ میں پڑھ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس قرنی، بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں. تو نبی کے زمانے کے لوگ کون ہیں؟ صحابہ. فاجر، جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے، آپ کے ساتھ نہیں تھے، وہ تو بہترین ہو ہی نہیں سکتے. بہترین لوگ ایمان والوں میں بہترین
जब तक कि ईमान ना हो उसके अंदर आ ही नहीं सकती है। सबसे ज्यादा खैर का मामला देखा जाएगा तो ईमान में देखा जाएगा, वरना तो बर्बाद है, तबाह हो बर्बाद हो। तो खैरुन्नास, लोगों में से सबसे बेहतरीन लोग करनी, मेरे जमाने के लोग यानी सहाबाए किराम, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर इनके बाद किनका दर्जा है सहाबा के बाद? कहते हैं कि जो लोग इनके मुत्तसिल हैं ईमान वाले, वो कौन है? ताबईन। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर बेहतर कौन लोग होंगे? तो कहा कि जो उनके बाद होंगे, यानी तबे ताबईन। सहाबा के साथ मुलाकात करने वाले ईमान की हालत में ताबईन, और ताबईन से ईमान की हालत में मुलाकात करने वाले और उसी पर खात्मा जिनका हुआ हो तबे ताबईन। तो ये तीन जमाना के लोग, तीन किस्म के लोग को बेहतरीन करार दिया गया, जिसमें सबसे ऊंचा दर्जा किसका है? सहाबा का। तो एक तो इधर कुरान की आयत आ गई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान की सर्टिफिकेट दी, तो सहाबा को भी दी और सहाबा की पैरवी करने वाले लोगों को भी दी। और उधर उस हदीस में तीन जमाना को बेहतर करार दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा को, ताबईन को, तबे ताबईन को। अब उलमा किराम का इस सिलसिले में इख्तिलाफ कि सलफ जब हम बोलते हैं, जिसको मनहज सलफ से हम जोड़ते हैं, तो ये सलफ से कौन लोग मुराद होंगे? बाज़ उलमा सिर्फ सहाबा तक महदूद मानते हैं कि सहाबा ही सिर्फ सलफ में आएंगे। बाज़ उलमा इस हदीस को सामने रखते हुए तीन जमाने तक उसको दराज करते हैं कि सहाबा भी सलफ में आएंगे, ताबईन भी सलफ में आएंगे और तबे ताबीन भी सलफ में आएंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीन जमानों के खैर का ऐलान किया है, इन तीन किस्म के लोगों के खैर का ऐलान किया है, इसलिए सलफ को हम वहां तक महदूद करेंगे। और बाज़ उलमा ने इस आयत के उमूम को ध्यान में रखते हुए जो भी आपके सामने पेश किया कि अल्लाह ने रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान की सर्टिफिकेट दी हर उस शख्स को जो सहाबा की एहसान के साथ पैरवी करें। उन्होंने क़यामत तक जितने लोग भी सहाबा के रास्ते को इख्तियार करेंगे एहसान के साथ, उन सबको सलफ में शामिल किया। तो कम से कम एक हदीस और अभी हम आपके सामने जोड़ दें ताकि सहाबा किराम कितने खैर थे ये और खुल कर के आ जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा इस हदीस में कि खैरुन्नास, लोगों में से बेहतर लोग, लोगों में से बेहतर लोग। मैंने क्या कहा कि ईमान की बात सबसे पहले आएगी बेहतर होने में, इसलिए कि अगर ईमान ही बेहतर नहीं है तो फिर और किसी चीज का क्या मतलब रह जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में कहा कि मन युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफ़क़िहु फिद्दीन, कि अल्लाह जिसके साथ खैर करना चाहता है, भला करना चाहता है, उसको दीन की समझ अता करता है। दोनों हदीस में खैर का लफ्ज आया है। उसमें कहा गया कि बेहतरीन लोग मेरे जमाने के यानी सहाबा हैं, और इस हदीस में कहा जा रहा है कि जिसके साथ अल्लाह खैर करना चाहता है उसको दीन की समझ देता है। तो ये बताइए कि क़यामत तक सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से दीन को समझने वाले सहाबा से बढ़ के कोई हो सकते हैं क्या? दोनों हदीस को जोड़ दीजिए आप। सहाबा सबसे बेहतर लोग, और जिसको अल्लाह जिसके साथ खैर करना चाहता है उसको दीन की समझ देता है, तो दीन की समझ सबसे ज्यादा सहाबा किराम को अल्लाह देगा। ये दोनों हदीस जोड़ करके उसका नतीजा निकलेगा कि दीन की समझ के मामले में भी सहाबा किराम सबसे बेहतर है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो सलफ का दायरा चाहे सहाबा तक हम महदूद करें, चाहे उसको तीन जमाने तक महदूद करें, सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन, या फिर उसको क़यामत तक के लिए दराज कर दें, गुंजाइश उसकी है। लेकिन मैं खास तौर पर अभी सहाबा किराम पे फोकस करूंगा, इसलिए कि जितने लोग भी सलफ के सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं उसमें सबका इत्तेफाक है कि सहाबा किराम सलफ है।
تو اب منہج سلف کا واضح مطلب کیا نکلا؟ صحابہ کا راستہ. منہج سلف کا ترجمہ کیا ہو گیا بھائی؟ کم از کم جس میں اتفاق سب کرتے ہیں کہ صحابہ کا راستہ. تو قرآن اور حدیث کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے صحابہ کی سمجھ کو دھیان میں رکھتے ہوئے، تب تو جا کر کے ہمارا معاملہ ٹھیک ہوگا، ورنہ ہم کو اور آپ کو دقت آ جائے گی. آئیے بات آگے بڑھاتے ہیں کہ صحابہ کرام قرآن کریم اور احادیث رسول اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی حصہ ہیں. آپ صحابہ کو جدا نہیں کر سکتے، آپ قرآن سے جدا نہیں کر سکتے، احادیث سے جدا نہیں کر سکتے، رسول کی سیرت سے اور زندگی سے جدا نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھ لیجئے ذرا سا اختصار کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے قرآن میں تو جگہ جگہ رضی اللہ عنہ کہا ہے، ساتھ ہی ساتھ جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کا تذکرہ کیا ہے، ان کا تذکرہ کیا ہے. دسیوں مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پر ایک آیت آپ کے سامنے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، والذین معہ، ساتھی کون تھے؟ صحابہ. اب صحابہ کرام کی اللہ رب العالمین اچھی صفات کو بیان کر رہا ہے. اشداء علی الکفار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یعنی صحابہ یہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے نرم دل ہیں، مسلمانوں کے لیے بڑی نرمی رکھتے دل. تراہم رکعا سجدا، یہ فالتو میں اپنا وقت نہیں لگاتے، جب کبھی فرصت رہتی ہے تو یہ رکوع میں دکھیں گے یا سجدے میں دکھیں گے، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے. تم ان کو دیکھو گے کہ وہ رکوع میں ہیں اور سجدے میں ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ سب کے سب مخلص ہیں. اللہ نے اعلان کیا یہ صرف اللہ کی خوشنودی اور رضامندی چاہتے ہیں، اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کا فضل ان کے اوپر ہو جائے، اللہ ان سے خوش ہو جائے. مخلص ہیں یہ لوگ. اللہ رب العالمین نے آگے کہا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اتنے سجدے کرتے ہیں اللہ کو یہ کہ نشان آپ کو نظر آئیں گے ان کی پیشانی پہ. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا، حدیث سے جدا نہیں کیا سکتا، سیرت رسول سے جدا نہیں کیا جا سکتا. یہ بنیادی حصہ ہیں. سب سے بہتر سمجھنے والے قرآن اور حدیث کو اور اس کا سب سے زیادہ اہتمام کرنے والے صحابہ کی جماعت، اس میں ڈاؤٹ اور شک کی کوئی گنجائش نہیں. پوری امت میں سب سے زیادہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کا اہتمام کرنے والا اور سب سے زیادہ سمجھنے والا صحابہ کی جماعت. اب آگے ایک بات ہے کہ صحابہ کی جو سمجھ تھی قرآن و حدیث کی، اللہ نے اس کو قبول کیا کہ نہیں کیا؟ بات تو اتنی ہوئی. اب آگے جو ہماری بات ہے وہ اب اصل مدعے کی بات ہونے جا رہی ہے کہ ابھی تک آپ نے موضوع کو صرف سمجھا منہج سلف کیا ہے، سلف کا راستہ یعنی صحابہ کا راستہ، یعنی صحابہ نے قرآن و حدیث کو جو سمجھا اس کو ہم ویسے ہی سمجھیں. تو کیا صحابہ کی سمجھ کو اللہ نے قبول کیا، ہری جھنڈی دکھائی، اس کا کوئی اعتبار ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ جب آپ اس سلسلے میں آئیں گے تو اس میں تفصیلی دلائل پہ آگے گفتگو ہوگی. پہلے آج دو باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ایمان لائیں گے، فَإِنْ آمَنُوا، اگر لوگ ایمان لائیں گے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ویسے ہی جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو. کون لوگ؟ صحابہ کو اللہ کہہ رہا ہے. اولین مخاطب یہ صحابہ ہیں کہ تم لوگ جیسے ایمان لائے ہو. صحابہ کے ایمان لانے کے جیسا لوگ ایمان لائیں گے تبھی ان کا ایمان معتبر ہوگا. تو صحابہ نے جو سمجھا تھا اس کے بعد ہی تو ایمان لائے تھے.
ایمان کیسے لانا ہے، کیسا ایمان ہونا چاہیے، صحابہ نے سمجھا قرآن اور حدیث کو اور ایمان لے آئے، اور اللہ نے ان کی سمجھ کو قبول کیا، تب جا کر کے ہری جھنڈی دکھائی کہ صحابہ نے جو قرآن کو اور حدیث کو سمجھا کہ ایمان کیسے لانا چاہیے، یہ اب قیامت تک کے لیے ایمان کا معیار ہے۔ کوئی بھی شخص اگر اپنے ایمان میں سچا اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کرنا چاہتا ہے، تو اس کو دھیان دینا پڑے گا کہ اس کا ایمان صحابہ کی ایمان جیسا ہے کہ نہیں۔ اب صحابہ کی ایمان کے جیسا کا مطلب ایمان کی مضبوطی نہیں، ایمان کی مضبوطی وہ تو کبھی ہم پا نہیں سکتے، صحابہ کے ایمان کی مضبوطی کو ہم پا نہیں سکتے، لیکن ظاہر میں جو ایمان لانا ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ ظاہر میں ایمان معتبر اسی شخص کا ہوگا جس کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا۔ اسی وجہ سے آگے اعلان کیا اللہ نے فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ جن کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اگر یہاں مراد یہ لے لیا جائے کہ صحابہ کے ایمان جیسا مضبوط ایمان ہوگا تب ہدایت یافتہ ہوں گے، تب تو آج ہم لوگ سب لوگ ہدایت سے دور ہو جائیں گے۔ ایمان کی مضبوطی مراد نہیں، بلکہ ایمان ظاہر میں جو ہونا چاہیے وہ مراد ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں صحابہ کو معیار بنا دیا، یہ ہری جھنڈی ہے کہ صحابہ کی سمجھ کو اللہ نے قبول کیا۔ آگے آپ دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین قرآن اور حدیث کو خوب اچھی طرح سمجھتے تھے، اس لیے کہ انگلیوں میں گن سکتے ہیں جن مسائل کو صحابہ نے نہیں سمجھا تھا، اور جہاں وہ نہیں سمجھے وہاں پہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا اگر کسی نے کچھ غلط سمجھ لیا تھا تو دوسرے صحابی نے اس کو سمجھا دیا کہ آپ نے غلط سمجھا ہے۔ آگے ایک اور مثال لے لیجیے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کے اندر ایک دعا سکھائی ہے، سب سے اہم دعا یہی ہے انسان کی زندگی کی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہدایت دے دے صراط مستقیم کی، اور صراط مستقیم یہی جنت کا راستہ ہے۔ اب آگے ایک پہچان بتائی جا رہی ہے، یہ صراط مستقیم سیدھا راستہ کون والا راستہ ہے؟ ہم جو بھی کہہ رہے تھے منہج سلف، بات آ رہی ہوئی کہ سلف کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، صحابہ کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد اللہ نے اس کو کلیئر کیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، وہ راستہ صراط مستقیم ہے۔ جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ہے ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اب یہ کن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اس کو آپ قرآن میں ڈھونڈیے کہ کس کے اوپر اللہ کا انعام ہوا۔ آپ کو قرآن سے پتہ چلے گا کہ 3 صفت اللہ نے بیان فرمائی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ 4 بتایا ہے لیکن صحابہ سے جڑا ہوا 3 ہے، اس وجہ سے میں نے 3 ذکر کیا۔ اللہ کا انعام نبیوں پر ہوا ہے، انعام اللہ علیہم من النبیین، اللہ کا انعام نبیوں کے اوپر ہوا ہے، تو نبیوں کا راستہ صراط مستقیم۔ والصدیقین، صدیقین کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے، سچے لوگوں کے اوپر۔ والشہداء، اور شہداء کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ والصالحین، اور نیک لوگوں کے اوپر انعام ہوا اللہ کا۔ اب یہ 3 صفت، صدیقین، شہداء اور صالحین، ذرا بتائیے کہ نبیوں کے بعد، نبیوں کا تذکرہ تو آ گیا، من النبیین، نبیوں کو الگ سے ایک جماعت اللہ نے بتا دیا کہ نبیوں کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، اس کے بعد 3 صفت کا تذکرہ ہو رہا ہے، صدیق، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ 3 صفتیں قیامت تک صحابہ سے زیادہ کسی کے اندر 3 صفت پائی جا سکتی ہے؟ صحابہ سے زیادہ سچے کوئی ہو سکتے ہیں؟ صحابہ سے زیادہ اسلام کے راستے میں شہادت کسی نے دی ہے؟ صحابہ سے زیادہ صالحین کوئی ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ یہ تینوں صفتیں اس کے اصل حقدار صحابہ ہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے استدلال کیا اور کہا کہ نبیوں کے اوپر اللہ کا انعام ہوا
اور واضح طور پر جب کہا جائے گا تو صحابہ پر اللہ کا انعام ہوا ہے. یہ تینوں صفتیں صحابہ کے اندر ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہوئی ہیں اور قیامت تک کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اب کیا ہوا؟ صراط مستقیم نبیوں کا راستہ اور صراط مستقیم صحابہ کا راستہ. صحابہ کے راستے پہ چلنا ہے. اس لیے کہ اگر یہ صحابہ کا راستہ اسلام نے کلیئر نہ کیا ہوتا تو پھر بڑا اختلاف رہتا اور آپ صحیح راستے کو تلاشی نہ پاتے. آئیے اس حدیث کو بھی سن لیجیے. آپ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. عنقریب ہوگا یہ، اور عنقریب ہی ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں معاملہ شروع ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کھل کر کے سامنے آ گیا. تو ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی کر دیا کلھا فی النار، میری امت کے یہ بٹے ہوئے فرقے کے سارے فرقے سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، ایک کو چھوڑ کر. اب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک کون ہے؟ اس کی پہچان تو کر دیجئے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طریقے کا لفظ استعمال کیا. ایک لفظ یہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. ذرا سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کافی نہیں تھا؟ اتنا کہنا بھی تو کافی تھا بھائی کہ ما انا علیہ، جس راستے پہ میں ہوں اس راستے پہ جو لوگ چلیں گے وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے اور وہ نجات پائیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا نہیں کہتے ما انا علیہ جس پر میں ہوں، نہیں کہتے میرے صحابہ کو ہی جوڑا گیا. اس لیے ضروری ہے کہ منہج سلف یعنی صحابہ کے راستے کو پکڑا جائے. صحابہ کا راستہ پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ کی سمجھ کو لیا جائے. قرآن اور حدیث کو صحابہ نے کیسے سمجھا، جو انہوں نے سمجھا وہی اصل میں اسلام. دوسرا لفظ کیا ہے؟ ہی الجماع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو فرقہ نجات پانے والا ہوگا وہ کون ہے؟ کہتے ہی الجماع، وہ جماعت ہے. اب یہ جماعت ایک آدمی کو جماعت بولتے ہیں کیا؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہو جائیں یہاں تو جماعت کا لفظ استعمال کرنے کی کیا ضرورت؟ جماعت کا مطلب صحابہ کرام. دونوں حدیث کو جوڑ کر کے آپ دیکھیں گے تب الجماع وہ جماعت ہے یعنی صحابہ کرام ہیں. لہذا جس شخص کو بھی جنت جانا ہے، صراط مستقیم کو پکڑنا ہے، اصل اسلام کو فالو کرنا ہے، صحابہ کرام کے راستے کو اسے پکڑنا پڑے گا. اور صحابہ کرام کا راستہ کا مطلب صحابہ کرام کی سمجھ، جو انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا اسی سمجھ کو ہم کو آپ کو پکڑنا پڑے گا، ورنہ آپ فتنے میں گر جائیں گے. تو یہ صحابہ کرام کی سمجھ کا مقام اور مرتبہ. اب ہدایت کی بات دیکھیے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن کریم ھدی للمتقین، اور یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کہ صحابہ کرام سے زیادہ متقی جماعت کائنات میں آج تک برپا ہوئی ہے اور قیامت تک آ سکتی ہے؟ تو یہ متقین کون ہیں؟ صحابہ کرام. یہ قرآن ہدایت اصل میں کس کے لیے ہے؟ اس کے اولین مخاطب کون ہیں اصل میں؟ صحابہ کرام، جن کے تقویٰ کی گواہی اللہ نے دے دی ہے. تو صحابہ کرام متقی ہیں اور صحابہ کرام کے لیے قرآن ہدایت ہے، اور وہ ہدایت پا چکے. اس وجہ سے ان کے ایمان کی طرح ایمان لاؤ گے تو آپ ہدایت پہ ہوگے، اور نہیں تو پھر ہدایت سے دور ہو جاؤ. اب واضح کچھ مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ صحابہ کرام کی سمجھ کو اللہ نے اور رسول نے قبول کیا کہ نہیں. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی ایک آیت کو کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے روزہ کے تعلق سے کہا کہ جب روزہ رکھو تو کلو وشربو، کھاؤ پیو، رات میں کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. کب تک کھانا پانی ہے؟ جب تک کہ کالے
धागे से, लफ्जी तर्जुमा, काले धागे से सफेद धागा क्लियर ना हो जाए, जाहिर ना हो जाए। अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसका जाहिरी लफ्ज समझ लिया और काला धागा और सफेद धागा लेकर के बैठ गया। लेकिन उलझन होने लगी कि कब तक खाना है जब तक काला धागा सफेद धागा दोनों में फर्क ना दिखने लगे। लेकिन समझ में बात नहीं आ रही थी कि कुछ गड़बड़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काला धागा सफेद धागा लेकर के बैठ करके देखें क्या? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अरे भाई, उससे मुराद सुबह सादिक है। सफेद धागा का मतलब सुबह सादिक और काला धागा का मतलब रात। जब रात छट जाए और सुबह की सफेदी दिखने लगे। अब आज तो हम लोग रेडीमेड दुनिया में जी रहे हैं, हर चीज में रेडीमेड सब कुछ है। कभी आप छत पे जाकर के देखिए कि सफेद धागा कब दिखता है। मशरिक की तरफ आपको चौड़ाई में सफेदी दिखने लगेगी, ये सुबह सादिक की अलामत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा दिया उनको। इसी तरीके से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत लोगों के सामने रखी कि अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, जो ईमान लाएंगे और जुल्म के साथ ईमान को मिलाएंगे नहीं तो उनके लिए अमन व अमान है और वो हिदायत याफ्ता हैं। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पहले क्या समझा कि कोई भी छोटा बड़ा कोई भी जुल्म यहाँ मुराद है। तो कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन है जिससे जुल्म नहीं होता? छोटा बड़ा जुल्म किसी ना किसी से होता ही है, तब तो हम लोग हिदायत से दूर हो जाएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही समझ उनको दे दी और क्या कहा, इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, यहां जुल्म से मुराद शिर्क है, आम जुल्म नहीं। अब वही बात है कि अगर हम सहाबा की समझ को लेना छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? कोई जुल्म का माना यही बयान करना शुरू कर देगा कि अल्लाह ने कहा कि जुल्म ना करो, तब तो ईमान वाला अमन अमान में होगा, हिदायत याफ्ता। और जो भी मुआशरे में छोटा बड़ा कोई जुल्म करे सबको हिदायत से दूर करके फेंक देंगे हम लोग, ये हिदायत भी नहीं है। तो उसका सही माना मफहूम सहाबा ने जो समझा वही असल में इस्लाम है। तो ये तो एक इशारा हमने आपको दिया कि बाज मसाइल को सहाबा ने गलत समझा, लेकिन जहां पे सहाबी ने सही समझा उसको इस्लाम ने कबूल किया कि नहीं किया। बनु कुरैज़ा के बारे में बड़ी मशहूर हदीस है। जब जंगे अहज़ाब से फुर्सत मिली, जंगे अहज़ाब मालूम है आप लोगों को कि जब मदीना को हर तरफ से घेर लिया गया एक फैसला कुन लड़ाई के लिए कि इन लोगों को खत्म कर देंगे, कुफार और मुश्रिकीन आए और यहूदियों ने भी खुल करके साथ दिया। यहूदियों के साथ मुआहदा था नबी का कि हमारे साथ रहोगे। मदीना के यहूदियों ने भी सोचा कि बस अब तो मुसलमानों का खेल खत्म, खुल करके साथ दिया। तो जो जिसमें गड्ढा खोद लिया गया था, एक तरफ जो खुला हुआ इलाका था उसको गड्ढा खोद लिया गया था ताकि दुश्मन पार ना कर सके, इधर आ ना सके, तो उसको अहज़ाब या ग़ज़वे खंदक कहते हैं। तो अल्लाह की तरफ से मदद आई, खूब तूफान आया और मजबूर होकर के सारे लश्कर को भागना पड़ा। तो जब फुर्सत मिली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंगे अहज़ाब से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके नहीं, बल्कि आपने कहा कि इसी वक्त जाकर के यहूदियों को उसका अंजाम तक उसको पहुंचाना है। तो कहा कि ला युसल्लियन्ना अहदुन अल-अस्र इल्ला फी बनी कुरैज़ा, कोई भी शख्स असर की नमाज नहीं पढ़ेगा मगर बनु कुरैज़ा में, यानी तेजी के साथ चलना है फौरन अभी इसी वक्त, और बनु कुरैज़ा में पहुंच करके हम नमाज पढ़ेंगे और अभी जाकर के उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सुनोने कि उन्होंने अहद को तोड़ा है। अब सहाबा तो गए, सहाबा से ज्यादा फरमाबरदार कौन है, लेकिन रास्ते में कुछ लोग ऐसे हुए कि असर की नमाज रास्ते में उसका अव्वल वक्त शुरू हो गया। अब सहाबा इकराम की जो जमात फंस गई, असर के वक्त बनु कुरैज़ा पहुंच नहीं सके। अब उसमें दो किस्म के लोग बढ़ गए, दो हिस्से में। कुछ लोग कहने लगे कि भैया नमाज पढ़ लेते ही, असर का वक्त हो गया है। दूसरे लोग कहने लगे कि नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ताकीद के साथ कि असर की नमाज बनु कुरैज़ा ही में पढ़ना। तो लोगों ने कहा कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये नहीं था कि हम लोग ताखीर से जाके नमाज पढ़ें, मतलब ये था कि हम लोग जल्दी वहां पहुंचे, लेकिन जब पहुंच नहीं सके तो जब वक्त हो गया तो पढ़ लेना चाहिए। तो बहरहाल कुछ लोगों ने रास्ते में नमाज पढ़ लिया वाले वक्त में,
اور کچھ لوگ بنو قریظہ پہنچ کر کے وہاں نماز پڑھے. اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ معاملہ پیش ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ملامت نہیں کی, کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا. تو اب اس حدیث کی بنیاد پر جو صحابہ نے سمجھا تھا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری جھنڈی دکھائی, جبکہ یہ دونوں کے دونوں بالکل صحیح نہیں ہوں گے, ان میں سے ایک صحیح ایک غلط ہوں گے, لیکن صحابہ کی نیت اچھی تھی, دونوں کی سمجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری جھنڈی دکھائی کہ میرے کہنے کا جو مطلب تم لوگوں نے سمجھا تھا سچی نیت کے ساتھ, کوئی دقت نہیں ہے. ہاں علماء نے البتہ یہ لکھا ہے کہ اگر دیکھا جائے گا تو اس میں جو صحیح سمجھ یا صحیح فہم ہے وہ ان لوگوں کی ہے, ان صحابہ کی جنہوں نے اول وقت میں نماز پڑھ لی تھی. تو صحابہ کی سمجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا, اس میں نکیر نہیں کی. ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے کہ جب بدر کی لڑائی کے بعد کفار و مشرکین قیدی بن گئے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے, کوئی دوسری صورت اختیار کر لی جائے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشورہ کیا تھا, ان سب کو قتل کر دیا جائے. صحابہ کی سمجھ, دو صحابی کی دو سمجھ. اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سمجھ کے ساتھ چلے گئے. دو سمجھ آئی صحابہ کی, ایک سمجھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قتل نہ کیا جائے, اور ایک سمجھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قتل کر دیا جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سمجھ کے ساتھ چلے گئے, اسی کو قبول کر لیا, ہاں قتل نہ کیا جائے. لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سمجھ کو قبول کیا. صحابہ کی سمجھ کو اللہ نے قبول کیا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سمجھ کو, اور ان کے تائید میں قرآن کی آیت اتاری اور کہا کہ یہی ہونا چاہیے تھا. تو ابھی انشاءاللہ ہم خاص طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سمجھ کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہاں کہاں پہ کیا کیا چیز اتاری اور کیا کیا چیز مانا ہے, ان کی سمجھ کے مطابق قرآن نازل ہوا ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سمجھ کے مطابق. تو بہرحال ابھی آگے یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور آخری بات کہہ کر کے ہم بات ختم کریں کہ صحابہ کی سمجھ شریعت میں احادیث کے درجے میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جس طریقے سے دلیل ہیں, حجت ہیں, صحابہ کرام کی سمجھ بھی دلیل اور حجت ہے. جو لوگ بھی حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ حدیث کی ایک قسم ہے جس کو تقریری حدیث کہتے ہیں. حدیث کی ایک قسم کو تقریری حدیث کہتے ہیں, اور تقریری حدیث کیا ہوتی معلوم ہے آپ کو, صحابہ کی سمجھ. تقریری حدیث آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر حدیث کی تین قسمیں ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول قولی حدیث, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل کام فعلی حدیث, اور تیسری قسم تقریری حدیث. ایک تہائی حدیث تقریری حدیث ہے اور وہ دلیل حجت ہے. تقریری حدیث کیا ہے؟ کسی صحابی نے نبی کے سامنے کچھ کہا, یا کسی صحابی نے نبی کے سامنے کچھ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ انگلی نہیں رکھی کہ تم نے غلط کہا یا تم نے یہ غلط کیا. ڈھیروں مثالیں موجود ہیں کہ الگ سے قرآن کی دلیل موجود نہیں تھی, حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود نہیں تھی, کسی صحابی نے دین کو سمجھ کر کے کچھ کیا یا کچھ کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے اور وہ شریعت بن گئی. صحابی کی سمجھ شریعت بن گئی, دلیل بن گئی. تو فہم صحابہ, صحابہ کی سمجھ یہ حدیث میں موجود ہے. حدیث کی ایک قسم ہے باضابطہ جو صحابہ کی سمجھ پہ ہی قائم ہے وہ قسم, اور اسی کو مشتمل ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سمجھ یہی دراصل اسلام ہے. قرآن اور حدیث کا لفظ آپ پکڑ کر کے چلیں گے صرف تو آپ کے لیے خطرات ہے. صرف لفظ کو پکڑنا نہیں ہے بلکہ قرآن اور حدیث کے صحیح معنی کو سمجھنا ہے, اور صحیح معنی سمجھنے کے لیے صحابہ کو پکڑنا ضروری ہے, اس لیے کہ صحابہ سے بہتر کسی نے صحیح معنی کو نہیں سمجھا. تو صحابہ کا راستہ یا صحابہ کی سمجھ کو ہمیں پکڑنا ہے, یہی ہے منہج سلف. آگے انشاءاللہ بات جاری رہے گی کہ سب سے پہلے صحابہ کی سمجھ یا سلف کے سمجھ کا انکار کس نے کیا, یہ آپ کے سامنے تفصیل سے ہم بیان کریں گے.
ताकि ये पता चले कि जो कोई भी मनहज सलफ से हटेगा वो किन लोगों में शुमार होगा, मनहज सलफ से हटने का अंजाम क्या होगा। जो लोग भी मनहज सलफ से हटे हैं तारीख की रोशनी में, वो कौन लोग हैं, दलील के साथ आपके सामने इंशाअल्लाह हम ले आएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को सहाबाए किराम से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक इनायत फरमाए, सहाबाए किराम की समझ को जहन में रखते हुए कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मनहज सलफ को फितने के दौर में मजबूती के साथ पकड़ने के अल्लाह हमें आपको तौफीक इनायत फरमाए। Mm-hmm.